على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، 9 محرم الحرام 1445 ہجری اسلامی سال کا محرم الحرام کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کا دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے اہل بیت کے فضائل سے تعلق رکھنے والی قرآن کریم کی معروف آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اے اہل بیت تمہارے بارے میں کہ تم سے گندگی وغیرہ ان چیزوں کو، ناپاکیوں کو اللہ دور کر دے اور تمہیں اللہ کامل طور پر پاک فرما دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صحابہ کرام کے بارے میں علماء کرام سے آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ رضوان اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے متعلق فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اہل بیت کے متعلق مسلمان یوں کہتے ہیں اہل بیت اطہار، ان کو پاکیزہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پاکیزہ بنا دیا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، اور بیٹیاں یقیناً اہل بیت میں شامل ہیں۔ چنانچہ اہل بیت کی فضیلت جب یہ آیت مبارکہ اتری نا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن آئے، ان کو بھی چادر میں ساتھ داخل کر لیا۔ حضرت امام حسین آئے، ان کو بھی چادر میں شامل فرما دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، ان کو بھی چادر میں شامل فرما دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے، ان کو بھی اس چادر میں شامل فرما دیا۔ پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس ہستیوں کو چادر میں داخل فرما کر پھر اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما کر اہل بیت ہونے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ اس لیے کہ اللہ تو تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے ساتھ محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں، کل کائنات کے محبوب ہیں۔ اور اگلی بات فرمائی احبوا اہل بیتی لقرابتی، میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ ان کا میرے ساتھ بڑا قریبی ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، ان کے ساتھ تم کیا کرو، محبت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، میرے محبوب اعلان فرما دیں کہ میں اس دینی پیغام کے اوپر، دین کی بات جو تم تک پہنچاتا ہوں، میں تم سے کسی دنیاوی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں محبت کی میں تم سے درخواست کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں۔ وہ ایک قرآن کریم میں بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں نا، ان سے محبت کرو۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان مسل اہل بیتی فیکم کا سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو لوگ زمانہ نوح میں، سیلاب کے زمانہ میں، طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو میرے آقا نے اشارہ فرما دیا کہ میری امت اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، اور اگر اہل بیت کی محبت کی کشتی سے اتر جائیں گے، دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، فرمایا جیسے اس کشتی سے پیچھے رہنے والے غرق ہوئے، طوفان میں تباہ ہو گئے، اسی طرح اہل بیت کی محبت کی کشتی سے اترنے والے یہ بھی آخرت کے اعتبار سے تباہ ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ پروردگار اگر پیاروں سے کوئی نفرت کا اظہار کرے، اللہ کے نیک لوگوں سے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اہل بیت کی تشبیہ دی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ہر ستارہ روشنی دیتا ہے، میرے ہر صحابی ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ بھی صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے، میرے آقا چاند اور سورج کی مانند ہے، یہ روشنی تو وہاں سے انہوں نے حاصل کی ہے نا۔ اور آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں جب لوگ سمندر میں کشتی یا بحری جہاز پہ سفر کرتے نا، وہ ستاروں کی روشنی اور اس کو دیکھ کر اپنے رخ کا انتخاب کرتے کہ ہم نے فلاں ملک کی طرف جانا ہے، ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا کہ اب اس رخ پہ چلنا ہے۔ چنانچہ اسی طرح یاد رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اہل بیت کو کشتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ امت کو بتا دیا کہ جیسے سمندر میں چلنے والی کشتی، اس کی رہنمائی کے لیے ستاروں کا ہونا ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، تب جا کر کشتی نجات پائے گی، وگرنہ نجات نہیں ہو سکتی، سمندر کہیں اس کا مقدر نہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا اگر نجات چاہتے ہو میرے صحابہ کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، روشنی وہاں سے لینی ہوگی، پھر اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو کر اس سمندر جو گناہ کا ہے، شرک کا ہے، معاصی کا ہے، اس سے ڈوبنے سے اگر بچنا چاہتے ہو، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور روشنی لو میرے صحابہ سے، اللہ تمہیں نجات عطا فرمائیں گے، اللہ تمہیں صراط مستقیم عطا فرمائیں گے۔ اہل بیت کی محبت میں ملے گا کیا؟ چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد جاء یوم القیامت شہیدا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ ھذا آئس من رحمت اللہ۔ جس آدمی کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اس حالت کے اندر موت آ گئی، فرمایا کتنا خوش نصیب ہے، قیامت کے دن اللہ شہیدوں کی لائن میں کھڑا کریں گے۔ اور جس کے دل میں اہل بیت کی نفرت تھی، بغض تھا، اس حالت کے اندر موت آ گئی، فرمایا قیامت کے دن آئے گا، پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، وہاں اللہ کی رحمت سے محرومی، جنت سے محرومی ہوگی۔ معلوم ہوا اہل بیت سے محبت شہیدوں کے لین میں جنت میں پہنچے گا، اہل بیت سے دوری تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ کی رحمت سے محروم، جنت سے محروم، پھر جہنم مقدر بنے گی۔ حکیم طارق محمد چغتائی نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت کا اپنی مجلس میں ایک گھڑی ذکر کرنا، اظہار کرنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔
اس لیے اہل سنت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ الحمدللہ اعتدال کے ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ روشنی اور کشتی دونوں لازم ملزوم ہیں، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات آ گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّ أَهْلِ بَيْتِي وَحُبِّ أَصْحَابِي۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت ہے، اس لیے ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل بیت میں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت فاطمہ یہ تقریباً نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، میرے آقا کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی جب مشرکین مکہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، اور بعض روایتوں کے مطابق نبوت ملنے سے 1 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ تو بہر کیف جب یہ پیدا ہوئی تو ان کا نام مبارک فاطمہ رکھا گیا، اور زہرا ان کا لقب ہے، اور بطول بھی ان کا لقب ہے۔ اب ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ بلکہ ایک کتاب کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ فاطمہ بھی نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، میرے محبوب اپنی اس لخت جگر نور نظر کا نام فاطمہ رکھیں۔ فاطمہ فتم سے ہے، جدا ہونے والی۔ کیا مطلب ہے کہ میں نے دنیا جہان کی عورتوں سے عبادت کے اعتبار سے، ریاضت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ان کو جدا کر دیا ہے، منتخب کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو دنیا جہان کی عورتوں پہ چن لیا ہے، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے پھول، اور زہرا کا معنی پھول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھول تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور حسن و جمال بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا، اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی تھی نا۔ اور پھر بطول بطل سے ہے، کیا مطلب ہے کہ دنیا کے کاموں سے ہٹ کٹ کر اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارنے والی تھی، اس لیے آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے۔ ہجرت کے بعد تقریباً دوسرے سال ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کے ساتھ ہوتا ہے مدینہ منورہ میں۔ چنانچہ اب میں ان کے نکاح کی باتیں یہ وہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری تھی، ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا میرے آقا نے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، حضرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ کو بنا دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے بڑی عجیب، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلی رات کا چاند ہے، پہلی رات کا چاند ہو، لوگ دیکھتے ہیں، عید کا ہو، رمضان کو ہو، زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے چاند کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا فاطمہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کی سوچ دیکھیں۔ فرمانے لگی کہ غیر محرم لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا چاند کو، فضا کے اندر غیر محرموں کی نگاہ چاند کی طرف ہے، میں نہیں چاہتی میری نگاہ فضا میں بھی غیر محرموں کی نگاہ کے ساتھ مل جائے۔ پردے کا اندازہ تو کریں نا، اس لیے تو وصیت فرمائی تھی کہ علی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، جیسے فاطمہ کا فرمایا کہ فاطمہ کا دین جن کو کسی بشر نے جسم نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے پردہ کروں تو اس حالت کے اندر بھی کسی غیر محرم کی میرے جسم کے اوپر نگاہ نہ پڑے۔ بلکہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ اسی طرح عورت کا پردہ دیکھیں کہ میت ہو، ہمارے ہاں اس سنت کی وجہ سے کمی ہے، وہ یہ کہ جب عورت کی چارپائی ہو نا، اس کے لیے اوپر وہ ایک بنایا جاتا ہے ڈھانچہ سا لکڑ کا، اور اس کے اوپر پھر چادر ڈالی جاتی ہے کہ عورت کا جسم بھی غیر محرم کو محسوس نہ ہو کہ یہ پتلی ہے، موٹی ہے وغیرہ، یہ بھی سنت ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چارپائی کے اوپر اسی طرح کیا گیا کہ اوپر لکڑیاں اس طرح رکھ کر اور اوپر چادر ڈالی گئی اور رات کے وقت جنازہ اٹھایا گیا۔ غسل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے دیا، اور جب جنازے کا وقت آیا تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ولی ہیں، آپ جنازہ پڑھیں۔ تو حضرت علی نے جواب دیا، ابو بکر صدیق، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جہاں ابو بکر صدیق موجود ہو وہاں کسی کو اور بندے کو امامت کرانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، جنازہ آپ پڑھیں گے۔ آپس میں قرابت داری تھی، آپس میں ان کا بڑا تعلق تھا۔ یار لوگوں نے دوریاں بیان کی اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات بیٹھ گئی، جی بخاری شریف کے اندر ہے حضرت فاطمہ گئی اپنے میراث کا مطالبہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں دی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ روایت تو یہ ہے بخاری شریف کے اندر جلد ثانی میں کہ باغ فدق یہ خیبر کے قریب یہودیوں کے چند گنے چنے کھجور کے درخت ہے، اور یہ بغیر لڑائی کے یہ باغ ملا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو اپنے اہل بیت کے اوپر خرچ کرتے، آنے والے مہمانوں پر، وہ ہے کہ اہل بیت پر خرچ کیا جاتا رہا، اور پھر اس کا عین ممکن ہے کہ اہل بیت نے یہ سمجھ لیا ہو کہ یہ ہماری ہی ہیں۔ لیکن جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو سیدنا ابو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عباس یہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے اس سلسلے میں بات کی۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی بعض روایتوں میں آتا ہے، تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ الانبیاء انما ورثوا العلم لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی وراثت دراہم اور دینار نہیں ہوتے، ان کی وراثت علم ہوتی ہے۔ ما ترکنا صدقۃ، انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام جو چھوڑ کے جاتے ہیں مال وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا یہ بات؟ اچھا یہ روایت ہمارے تک نہیں پہنچی تھی، بعض روایتیں بعض صحابہ کے پاس تھی، دوسروں کے پاس نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی ایسی بات کا اظہار تک بھی نہیں کیا۔ بھئی اس مسئلے کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو پتہ تھا، اور پھر جب ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے، عثمان غنی بنے، اسی ترتیب پر اس باغ فدا کو خرچ کرتے رہے۔ چھوڑیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب امیر المومنین بنے نا تو پھر ان کا اپنا اختیار تھا نا، تو بھی اہل بیت کی ملکیت تھی تو وہ لے لیتے نا۔ انہوں نے اس ترتیب پر اس باغ کو رکھا جو میرے آقا اور ابو بکر اور عمر عثمان نے شروع فرمائی تھی۔ اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ چنانچہ جب ان کو مسئلے کا پتہ چلا پھر کبھی ایسی خواہش کا بھی اظہار نہیں کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، بڑی پیاری بیٹی، چنانچہ جب شادی ہوئی نا ان کا مکان جو ہے نا وہ قباء کے طرف جب جائیں تو وہ جہاں مسجد علی ہے یہاں کر کے ان کا مکان تھا، گویا کہ پرانے مدینہ منورہ کی سائڈ میں کنارے پر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری بیٹی میرے قریب آ جائے، اور قریب مکان جو ہے حضرت حارثہ کے تھے۔ چنانچہ کسی نے کہا حضرت حارثہ کو کہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میرا دل نہیں کرتا، اس لیے کہ حارثہ نے تو پہلے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ہمیں مکانات دیے۔ چنانچہ جب حارثہ کے بعد یہ بات پہنچی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے لیکن حکمتاً مجھے نہیں فرما رہے، حارثہ خود حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، میں ایک مکان آپ کی بیٹی کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، اپنی بیٹی کو فرمائیں کہ یہاں تشریف لے آئے۔ اور بالکل قریب آ گئی، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا آگے قریب کر کے یہاں مکان روضہ پاک کی یہ جو شمالی جانب ہے یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک تھا، حضرت فاطمہ کا مکان تھا۔ چنانچہ میرے آقا جب تشریف لے جاتے، اپنی بیٹی کو کہیں سفر بھیجانا ہوتا، اخیر میں ملتے، جب واپسی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے۔ چنانچہ یہ بڑی پیاری بیٹی تھی،
اور ایک موقع پر میرے آقا نے یوں بھی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن احبا فقد احبنی ومن آذاها فقد آذانی. فاطمہ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب یہاں ترجمہ کرتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ سے محبت کی میرے ساتھ محبت کی, جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے. تو باہر کیا ہے, جب پردہ فرمانے کا وقت میرے آقا کا قریب تھا تو میرے آقا نے پھر ان کے کان میں ایک بات کہی تو پریشان ہو گئے, پھر فرمائی تو خوش ہو گئے. پہلی بات یہ تھی کہ میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں, پریشان ہو گئی جدائی کی وجہ سے. اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ میرے بعد سب سے پہلے آپ مجھے آ کے ملیں گی, پھر خوش ہو گئے. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 6 ماہ کا وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارا ہے, اور شادی آپ کی 16 یا 18, 15 یا 15.5 سال کی عمر میں ہوئی تھی. جب دنیا سے انتقال کیا تو عمر چونکہ پیچھے بھی ہے نا کہ نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئی یا 5 سال پہلے نبوت ملنے سے پہلے پیدا ہوئی, اور جب دنیا سے پردہ فرمایا عمر 26, 26.5, 27 تاحد مجھے 29 سال ملی ہے. یعنی گویا کہ حضرت فاطمہ کی شادی بھی ہوگی, 5 بچوں کی ماں بھی بن گئی, اور 29 سال کی عمر میں اس دار فانی کو دار مفارقت بھی کر دیا. بڑے بیٹے حضرت امام حسن ہیں, اس سے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین ہیں, اور حضرت محسن کا بچپن میں انتقال, اور پھر حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, اللہ تعالیٰ نے یہ 2 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائیں. حضرت امام حسن یہ پہلے بیٹے ہیں, 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں, اور ٹھیک یہ رمضان کا مہینہ ہے. اب رمضان کے بعد اگلا جو رمضان آیا اس سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا, شعبان کی 5 تاریخ تھی, اور یہ ہجرت کا 4تھا سال تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں. گویا کہ دونوں بھائیوں کے اندر عمر کے اعتبار سے حضرت امام حسن 11 ماہ بڑے ہیں, اور حضرت امام حسین 11 ماہ چھوٹے ہیں. جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا, بعض نے لکھا ہے کہ امام حسن کی عمر تقریباً 7 سال اور اپنا 7.5 سال, اور امام حسین کی عمر تقریباً 6.5 سال. بعض نے یوں بھی لکھا ہے کہ جب میرے آقا نے پردہ فرمایا امام حسن کی عمر 8 سال اور امام حسین کی عمر تقریباً 7 سال تھی. تو باہر کہ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نور نظر عطا فرمایا ہے. میرے آقا تشریف لے آئے. بات یہ تھی کہ جی ابھی تک اس بچے نے آنکھ نہیں کھولی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے تھا, آنکھ نہ کھولنا. میرے آقا نے اٹھایا, حضرت امام حسین نے آنکھ کھولی. اصل کے اندر اللہ کو منظور یہ تھا کہ جب میرے یہ شہزادے آنکھ کھولے نا, سب سے پہلی اس کی نگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑے, اس لیے یہاں آ کے نگاہ کھولی. اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر پڑھی, اور میرے آقا نے گھٹی بھی دی, کھجور کو منہ کے اندر چبا کر ذرا شیرہ بن گیا, اور پھر وہ دی. یہ گھٹی نیک آدمی سے دلانا بچے کی پیدائش کے موقع پر یہ سنت عمل ہے. جب نام کا موقع آیا, حضرت علی کا رحمہ اللہ وجہہ کا ارادہ یہ تھا حرب رکھنا ہے بمانا بہادری, لڑائی, کہ میرا لڑائی کے اندر بیٹا بڑا بہادر ثابت ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حرب نہیں ہے, یہ میرا بیٹا حسین ہے. حسین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرب کا معنی تو لڑائی ہے نا, حسین کا معنی حسن والا نا, حسین کا معنی سونا, حسین کا معنی خوبصورت, حسین کا معنی ذی صفات, حسین کا معنی کمالات و خوبیوں والا. اس لیے یہ میرا بیٹا حرب نہیں, یہ میرا بیٹا حسین ہے. آقا نے اس کا نام, اور 7ویں دن میرے آقا نے 2 بکریاں ذبح کی اور ان کا عقیقہ فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام حسن وہ بڑے ہو گئے اور یہ چھوٹے ہو گئے. اب ان سے مشترکہ 1-2 روایتیں نقل کرتا ہوں
کہ دونوں بھائیوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنے پیارے تھے، اس کا ایک تو وہ مشہور روایت ہے نا کہ میرے آقا خطبہ دے رہے تھے اور یہ دونوں بچے چل کے آ رہے تھے، چھوٹے شہزادے تھے، ننھے منھے، کبھی گر پڑتے کبھی اڑ جاتے، تو میرے آقا نے خطبہ، حالانکہ واجب ہوتا ہے اور خطبے کا سننا بھی واجب ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا دور کی بات ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، میرے آقا نے خطبے کو موقوف کیا اور گئے، ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نقل کرتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے اپنے نانا جان کا عکس تھے، اپنے نانا جان کی گویا کے تصویر تھے۔ امام حسن سر سے لے کر ناف تک اپنے نانا جان کے مشابہ تھے، امام حسین ناف سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا جان کے مشابہ تھے، گویا کہ حسن و حسین اپنے نانا جان کی تصویر تھے۔ میں نے ایک کتاب میں بڑی عجیب بات پڑھی ہے کہ جیسے محمد نام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، میرے آقا سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا، اور اسی طرح حسین نام بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، حسین سے پہلے کوئی حسین نامی کائنات میں بندہ ہی نہیں ہے، یہ حسین کے لیے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ بعد میں جتنے حسین نام چلتے ہیں نا، نسبت ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو بہرکیف میرے آقا نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ میرے لیے یہ جنت کے دو پھول ہیں، اور ایک موقع پر فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ذرا غور کر کے تو دیکھیں نا میرے بھائی کہ جنت مشتاق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، حدیث پاک میں ہے، اور جنتی عورتوں کی سردار ہے حسن و حسین کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین، جنت ہے ہی ان کے قدموں میں میرے بھائی۔ یہ ساری حدیث پاک کی باتیں ہیں نا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں فرمایا اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیں۔ فرمایا میرا جو امتی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے، اے اللہ آپ اس کو بھی اپنا محبوب اور پیارا بنا لیں۔ اب یہ مشترکہ روایتیں ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں۔ بعض لوگ امام حسین کا ان دنوں میں نام لیں گے، لینا بھی چاہیے، ٹھیک ہے ہم بھی لے رہے ہیں، لیکن امام حسن کا پورا سال نام آپ کبھی بھی ان سے نہیں سنیں گے۔ بھئی کیوں؟ کیا وہ سکے بھائی نہیں ہے؟ وہ بھی علی کا بیٹا ہے، وہ بھی علی کا بیٹا ہے، وہ بھی فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ بھی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ میرے آقا نے کئی روایتوں کے اندر دونوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ اصل میں وہ تکلیف یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہوئے نا، تو وہ خلافت 30 سال رہے گی، تو 6 مہینے باقی تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہیں، 6 مہینے یہ خلیفہ رہے، ان کی بیعت کی مسلمانوں نے۔ جب 6 مہینے پورے ہوئے اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ساتھ معاہدہ طے ہوا اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور حکومت ان کے حوالے کی۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب امام حسن چھوٹے بچے تھے، میرے آقا نے فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر میری امت کی مسلمانوں کی 2 لڑی ہوئی جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائیں گے۔ میری امت اور مسلمانوں کی جماعتیں۔ اب یہاں تو معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بعض لوگ کیسا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی؟ بعض لوگوں کو تکلیف ہے، اس لیے حضرت امام حسن کا نام نہیں لیں گے۔ اہل سنت الحمدللہ دونوں کو اہل بیت میں سے ایمان کا حصہ محبت سمجھتے ہیں اور دونوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اضافی بات کہ آپ نے اپنے نانا جان کے دین کے لیے میدان کربلا کا رخ کیا، چنانچہ میدان کربلا کی طرف آپ کے جانے کا جو مقصد تھا، اصل کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کے جانشین اپنے بیٹے کو بنانے کا ارادہ اور اظہار بھی کیا، اور بعض صحابہ نے اس کی تائید بھی کی۔
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دیکھیں کہ اصل کے اندر موت تو برحق ہے، لیکن میرے بعد امت کا شرادہ بکھر نہ جائے، تاکہ ایک امیر ہو، بادشاہ ہو، اس کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہو۔ ایک حکومت جو ہے وہ مسلم اپنا اس کی طاقت وغیرہ، اگر اس طرح میں نہیں بنوں گا، آپس کے اندر اختلاف ہوگا تو مسائل کھڑے ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل میں ارادہ یہ تھا، اور جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بعض دیگر صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے اس رائے کے ساتھ اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق نے، خلفائے راشدین نے جب ایسا نہیں کیا تو آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرا ارادہ یہ ہے کہ امت کا شرادہ بکھرے نہیں۔ حضرت امام حسین اس وقت یزید کا یہ فسق و فجور، یہ گندی حرکات ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی۔ چنانچہ آپ نے جب آپ کو مجبور کیا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وفات ہو گئی، یزید نے اپنا نمائندہ بھیجا مدینہ منورہ میں کہ جی امام حسین پر کنٹرول کرو، میرے لیے مسئلہ اس سے بن سکتا ہے۔ حضرت امام حسین مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے کوفہ کی طرف سے آپ کو خطوط آ چکے تھے۔ کتنے خطوط؟ کوئی 10-12 ہزار خطوط آپ کے پاس آئے کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، اپنے چچا زاد بھائی کو، حالات معلوم کریں۔ لوگ واقعتاً انہوں نے محبت کیا، اظہار کیا، ہزاروں کی شکل کے اندر استقبال کیا۔ مسلم بن عقیل نے خط بھیجا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روکتے رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر روکتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ مجھے روک رہے ہیں کہ دیکھیں یا تو آپ کہیں میں خطا پر ہوں، غلطی پر ہوں، تو پھر تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ خطا پر نہیں ہیں، آپ ٹھیک ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حالات مجھے ہمیں خطرناک نظر آ رہے ہیں، ہم اس خطرے کی وجہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جب یزید کو مانتے ہی نہیں ہوں، اور یزید ظالم فاسق، اور وہ کیا کہ میرے نانا جان کے دین کا حلیہ بگاڑنے والا ہے، میں نے میدان کربلا کی طرف جانا ہے اور میں نے اس یزید پلید کی فوج کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ گئے اور اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر، اور اہل بیت کو وہاں کتنی قربانیاں دی، اب وقت نہیں ہے میں میدان کربلا کا کوئی نقشہ پیش کروں، لیکن یقین کر لیں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا میدان کربلا کی طرف جانے کا جو مقصد تھا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن و سنت کے نظام کے لیے گئے، اپنے نانا جان کی دین کے لیے گئے، خلافت کے لیے گئے، حکومت آپ کا بالکل مقصد نہیں تھا۔ حکومت تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں کے خاک کے صدقے اللہ حکمرانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یزید پلید کی فوج کا مقابلہ کیا، اور یزید پلید فاسق و فاجر اور ظالم قسم کا آدمی حضرت امام حسین، میں اخیر میں بات کو ذرا کلوز کرتے ہوئے، وقت ختم ہونے والا ہے، حضرت امام حسین کی شہادت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ امام حسین نے دین اسلام کے لیے اپنے پورے کنبے کو قربان کیا ہے، تو دین اسلام سے تعلق مضبوط ہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ قرآن کی تلاوت ہمارا پوری زندگی کا شعار اور زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ نماز کی آپ نے پابندی کی، اور اہل بیت کی جو خواتین تھی انہوں نے شرم و حیا اور پردے کا پورا خیال رکھا۔ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ یزید کے اندر کیا غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے مقابلہ ہوا؟ نمبر 1، خلافت کی بجائے حکومت، نفسانیت آگئی، شہوت پرستی۔ اس لیے ہمیں اسلام کا نظام خلافت والا وہ قائم کرنا چاہیے۔ یزید وہ شہوت پرستی زانی قسم کا آدمی تھا، ہمیں اس بری حرکات سے ارتکاب کرنا چاہیے۔ یزید بے نمازی تھا، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یزید شرابی تھا، ہمیں شراب اور نشے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یزید یہ بدکردار قسم کا آدمی بلکہ گانا سننے والا تھا۔ ہم نے سچا حسینی بننا ہے، ہم نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، قرآن کی بھی تلاوت کرنی ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے، اور اپنے آپ کو گانے سے بچانا ہے، اور اسی طرح بدکرداری سے، نشے وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔